الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو سبق ہے، وہ ہے صالح علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اللہ نے چاہا کہ ان کے طرف ایک رسول کو بھیجے، یعنی قوم سمود کے طرف۔ کما ارسل الى امت نوح، جیسا کہ انہوں نے السلام کی امت کی طرف رسول بھیجا۔ وارسل الى عاد رسولا، اور قوم عاد کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ ان اللہ لا یرضى لعباد الکفر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے الکفر، کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وکان فیہم رجل اسمہ صالح، اور اس میں ایک شخص تھا جس کا نام صالح تھا۔ یہی کہ اس میں ایک شخص ہوا جس کا نام صالح تھا۔ ولد فی بیت شریف، جو ایک معزز گھر میں پیدا ہوئے۔ ونشأ علی عقل و صلاح، اور انہوں نے عقل و دانشمندی اور صلاح و تقوی پر پرورش پائی۔ وکان ولدا نجیبا جدا، اور وہ انتہائی نیک تھے۔ نجیب جمع نجبا، نیک شریف۔ وکان ولدا رشیدا جدا، اور وہ بہت شریف لڑکا تھا۔ وکان ولدا رشیدا، کان میں ہوا ضمیر جو کانا کس میں ہے، جو لوٹ رہی ہے صالح علیہ السلام کی طرف، اور ولدن یہ کانا کی خبر، اور رشیدن کانا کی ولدن کی صفت۔ وکان ولدن رشیدا جدا، اور وہ ایک بہت شریف نیک لڑکا تھا۔ یشیر الیہ الناس، لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ ویقولون، اور کہتے تھے، ھذا صالح، یہ صالح ہے۔ ھذا صالح، یہ صالح ہے۔ وکان للناس فیہ رجاء کبیر، اور اس میں لوگوں کی بہت بڑی امید تھی۔ وکان للناس فیہ، کی ضمیر صالح علیہ السلام کی طرف، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی اس میں بہت امید تھی، یعنی کہ لوگوں کو اس سے بڑی امید تھی۔ یہ ترجمہ کر لیجیے، بڑی امید، ٹھیک ہے۔ رجاء کبیر، ایک بڑی امید تھی۔ یقولون، وہ لوگ کہتے تھے، سیکون لہ شأن، ان قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ سیکون لہ شأن، ان قریب ان کی ایک شان و شوکت ہوگی۔ یری الناس ان صالح، لوگ سمجھ رہے تھے کہ صالح علیہ السلام یکون من اشرافہم، ان کے ہی شریف لوگوں میں سے ایک ہوں گے۔ ویکون من اغنیائہم، اور ان کے مالداروں میں سے ہوں گے۔ یرا کا معنی دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا کر لیں گے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ، تو ان کے لیے ایک خوبصورت محل ہوگا۔ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ، اور ایک بڑا باغیچہ ہوگا۔ یعنی سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ، ان کا ایک بڑا محل اور ایک بڑا باغیچہ ہوگا۔ وَيَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ، اور اس کا ابو یہ خیال کرتا تھا کہ اس کا لڑکا یکسب بعقلہ، اپنے عقل اور اپنی دانشمندی سے کمائے گا، مالا عظیما، بہت سارا مال۔ ویخرج فی الناس، اور وہ لوگوں میں نکلے گا۔ یخرج علی فرسین، فرسین کے معنی گھوڑا، وہ گھوڑے پر نکلے گا۔ ووراءہ الخدم، اور خادم اس کے پیچھے ہوں گے۔ فیسلم علیہ الناس، اور لوگ اس کو سلام کریں گے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو سلام کریں گے۔ سلم یسلم تسلیما، علی صلہ کے ساتھ سلام کرنا۔ ویقولون، اور لوگ کہیں گے، ھذا ابن فلان، ھذا ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے۔ وکم یکون سرورہ اذا سمع الناس یقولون، وکم یکون سرورہ، اور اس کی خوشی کہ اس کی کیا ہی خوشی ہوگی، یعنی کہ اس وقت وہ کتنا خوش ہوگا۔ اذا سمع الناس، جب وہ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنے گا کہ انہ سعید جدا، وہ ایک بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ ان ابنہ غنی جدا، اس کا بیٹا بہت ہی مالدار ہے۔ ولکن اللہ اراد غیر ذلک، لیکن اللہ نے اس کے علاوہ چاہا۔ ان اللہ اراد ان یشرفہ، اللہ نے چاہا کہ وہ اس کو مشرف کرے، بالنبوۃ، نبوت کے ذریعے سے۔ ویرسلہ الی قومہ، اور اس کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے۔ یرسل منصوب، فعل منصوب اس لیے ہے کہ ان پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اصل ہے وَأَن يُرْسِلَ،
لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ ان کو یعنی لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف، یعنی تاریکی سے بھلائی کی طرف، یا یہ کہ گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالے۔ وحل فوق ذالک شرف، اور اس سے بڑھ کر شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وحل فوق ذالک کرامت، اس سے بڑھ کر کرامت کی بات اور کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ اس ترجمہ کر لیں گے۔ جو آپ کو دشوار ہو، جو پیراگراف سمجھ میں نہ آئے، جو جملہ سمجھ میں نہ آئے، آپ ضرور کمنٹ کر کے پوچھیں، انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔